السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ تو چکر یہ ہے بھائی کہ ویسے تو انسان یوٹیوب پہ جس رنگ اور جس نسل کی خرافات دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن میں ابھی خرافات کا تذکرہ کرنے نہیں بیٹھا، بلکہ ایک بڑے زبردست آلٹرنیٹو اوپینین کے جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، اور بالکل لامحالہ ایک صحافتی دنیا میں ایک بڑا نام رضوان رضی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان سے ہم فیض یاب بھی ہوتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں۔ ہم تو خیر گنتی میں ہی کسی میں نہیں ہے کہ انہیں ان کے آگے بات بھی کر سکیں۔ ہاں البتہ انہوں نے ایک وی لاگ کیا مریم نواز کی ایز اے پریزیڈنٹ آف پریزیڈنٹ یا ایز اے چیئرمین یا چیئر پرسن اپوائنٹمنٹ پر، یار پارٹی صدر بنایا بس اس کو، ختم بات نا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑی گہری تمہید باندھی، وہ ان کے چینل پہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھیں تو کافی انٹرسٹنگ، کافی دلچسپ ویلاگ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری معلومات عامہ کی باتیں بھی کی ہیں جو وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ ان کا انداز بہت شاندار ہے، اس میں بالکل کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات انہوں نے بڑی عجیب سی کی، اور وہ بات میں کوشش کروں گا، بلکہ میں چاہوں گا کہ میں پہلے اسے دہرا دوں، بلکہ انہی کی زبانی آپ سنیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو ہے جو لیگیسی آگے ٹرانسفر ہونے لگی ہے، ایسٹ تو انہوں نے رکھا کوئی نہیں پاکستان کے اندر، اور انہوں نے کہا جی میں نے پاکستان کے اندر کوئی اثاثہ رکھنا ہی نہیں۔ میاں نواز شریف کا یا اس کے بیٹوں کا گھر کے علاوہ اور شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس کے علاوہ کوئی اثاثہ نہیں ہے، اور وہ بھی ٹرسٹ ہے، ان کا ذاتی اثاثہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ لیکن ایک تو میاں نواز شریف کی بہت بڑی لیگیسی ہے نا، وراثت ہے نا، اور وہ ہے ان کی سیاسی وراثت۔ اور وہ سیاسی وراثت ان کی دونوں جو وہ کیا ہوتی ہیں اولادیں، ہاں وہ مطلب دونوں بیٹے جو ہیں وہ لینے سے انکاری ہو چکے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو صاحبزادی نے چونکہ اپنا فیوچر یہیں پہ لگانا تھا، کیونکہ وہ عوانوں کی طرف بیائی گئی تھی، کیپٹن ہیں صفدر ایوان صاحب کی طرف، تو عوانوں نے کہا کہ جناب سیاست میں مزہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا ہم تو یہ لیگیسی لیں گے۔ اچھا، اب اس میں رضی دادا صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی نواز شریف کی ایک جو لیگیسی ہے وہ اس کی سیاست ہے، اور اس سیاست کو وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی میں، بیٹے ان کے انٹرسٹ نہیں لیتے پاکستان میں۔ اور میں یہ سن کر ورطۂ حیرت میں پڑ گیا، کیونکہ جو تمہید اس وی لاگ میں رضی دادا صاحب نے باندھی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ٹرانسفر آف پاور کا ایک سسٹم تھا، اور پھر اسی میں انہوں نے بتایا ہے کہ بتدریج تجربات کے ساتھ دنیا بالآخر جو ہے وہ جمہوری نظام کے اوپر یعنی کہ اگری کر گئی کہ بھئی فی الحال یہ رولنگ کے لیے سب سے بیسٹ سسٹم ہے، جس کے اندر ہر ایک کو اسپیس ملتا ہے، ہر ایک کو آواز ملتی ہے، ہر ایک کو ریپریزنٹیشن ملتی ہے، نمائندگی ملتی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی اگر دیکھیے ملک کا وزیر اعظم جو اگر اس کی کوئی لیگیسی ہوگی تو وہ اس کی سیاست ہوگی، یہ بات تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی جمہوری لیڈر ہوگا اس کی لیگیسی بھی جمہوریت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لیگیسی کیا ہے، تو آپ کو شاید سوچنا بھی نہ پڑے اور آپ کہیں گے کہ اسلام ہے اور قرآن ہے۔ یعنی ہمارا تعارف نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن اور اسلام کے ذریعے سے ہے۔ پھر ان کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی لیگیسی کیا ہے؟ تو ان کی لیگیسی اسلام کا وہ خلافت کا نظام ہے، وہ امرہم شورا بینہم کا نظام ہے، کہ جو اس دور میں مسلمانوں نے متعارف کرایا کہ جب کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو 4 بڑے ماڈل آج کی دنیا میں نافذ العمل ہیں، وہ چاروں کے چاروں مسلمانوں کے خلافت راشدہ کا وہ جو 30 سال کا سنہرا دور ہے اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں۔ ان کے جو اثرات ہیں پیچھے چھوڑے ہوئے وہ کیا ہیں، وہ نقشے پا کیا ہیں جن کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ خیر میں کوئی مذہبی امور کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ بات آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ اس میں میرا علم چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو کوئی صاحب میری اصلاح کر دیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر وہ کریں گے۔ اسلام پر کسی کا اجارہ نہیں ہے، اسلام مسلمانوں کا مجموعی حق ہے۔
بہرحال تو رضوان رضی صاحب نے ایک طرف تو انہوں نے جمہوریت کی یعنی شان میں قصائد پڑھے اور زمین آسمان کے قلابے ملائے، اور پھر اس کے بعد وہ مریم نواز کی نامزدگی کو ایسے ڈیفینڈ کر رہے تھے یا ایسے سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ جیسے کہ آئی ڈونٹ نو، جیسے شاید میگی تھیچر ہمیں مل گئی ہے ایک نئی، کیا ہو گیا ہے۔ دیکھیں، آمریت سے جو لوگ جنم لیتے ہیں، موروثیت سے جو جنم لیتے ہیں، وہ موروثیت پر ہی چلتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کی ساری عوام کے لیے تو جو ہے وہ جمہوریت کا دعوے دار ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر جمہوریت نہیں لے کے آتا۔ مسلم لیگ نون اس کا گھر ہے نا بھائی، اس کی پارٹی ہے تو اس کا گھر ہے۔ تو یہ سوال پوچھا جانا چاہیے، رضی دادا صاحب آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھائی نواز شریف ایک جمہوری پرائم منسٹر تھا، اس کی لیگیسی موروثیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اس کی لیگیسی نہیں ہے۔ آپ دو باتوں کو خلط ملط کرتے ہیں۔ نواز شریف کی لیگیسی ہونی چاہیے تھی جمہوریت، لیکن اس نے اپنے خاندان کا اجارہ دکھا کر مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ نون کے بابوں کو یہ بتایا ہے کہ تم جوتے کے تلے ہو، تم ہمیشہ نیچے ہی رہو گے، اور تمہارے اوپر حکام جو ہے، تمہاری گردنوں پہ مالک جو ہے وہ ہمیشہ شریف خاندان ہی رہے گا۔ اور اسی غلامی سے نکل بھاگنے کے لیے جو شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی تھی، وہ بھی ممکن ہے کہ سچ ثابت ہو جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں پوری دیانتداری سے اور پوری ذمہ داری سے کہ ایک سیاسی لیڈر کی، ایک جمہوری لیڈر کی اگر کوئی لیگیسی ہو سکتی ہے تو وہ جمہوریت ہے۔ کیا کوئی عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جو لیگیسی ہوگی وہ جہالت ہوگی؟ یا کوئی جاہل یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ سارے علماء ہوں گے؟ اس طرح تو فساد پیدا ہوگا۔ یعنی ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے بھئی، پاکستان کا اب نظام ہی اس طرح سے ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے، لیکن چیزوں کو ان کے جلو میں دیکھنا چاہیے ہے۔ اور مریم نواز کی اپوائنٹمنٹ اتنی ہی غلط ہے جتنی شوکت عزیز کی وزارت عظمیٰ کی اپوائنٹمنٹ تھی، کیونکہ شوکت عزیز الیکٹ ہو کے نہیں آئے تھے بلکہ سلیکٹ ہو کے آئے تھے۔ یہ اتنی ہی غلط ہے جتنی باجوہ صاحب کے ہاتھوں عمران خان کی اپوائنٹمنٹ غلط تھی، کیونکہ عمران خان بھی الیکٹ ہو کے نہیں آئے تھے، سلیکٹ ہو کے آئے تھے، اور ان دونوں کے نتیجے میں کی اپوائنٹمنٹ کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو ملک کے اندر فساد برپا ہوا ہے۔ تو خدا را رضی صاحب، آپ سے ہم جیسے کیڑے مکوڑے دست بستہ درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے خیالات پر تھوڑی سی نظر ثانی کریں، اور امید ہے کہ ہماری کسی بات کا آپ برا نہیں منائیں گے، اور کھلے دل سے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے تسلیم کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ لائک شیئر اور سبسکرائب جو ہے وہ پسند آنے یا نہ آنے کا مقید نہیں ہے، آپ چاہیں تو بغیر پسند آئے بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، تب تک اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ نگہبان۔